بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سردار نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ حسین شاہ ہے، شاہوں کے بادشاہ حسین، حسین شاہ ہے، شاہوں کے بادشاہ حسین، حسین دین ہے اور دین کی پناہ حسین، حسین دین ہے اور دین کی پناہ حسین۔ دے دیا سر نہ دیا ہاتھ میں یزید کے ہاتھ، سچ تو یہ ہے کہ لا الہ کی بنیاد ہے حسین، سچ تو یہ ہے کہ لا الہ کی بنیاد ہے حسین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ جب امام پاک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ معظمہ میں ہے، خاندان مکہ معظمہ میں ہے، حضرات کوفیوں کو معلوم پڑ گیا، اہل کوفہ کو کیا معلوم ہوا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے اور آپ مدینے سے ہجرت کر کے مکے میں آ گئے ہیں اور یزید کی بیعت نہیں کی، انکار کیا ہے، انہیں خلیفہ نہیں مانا ہے، آپ اس کے بالکل قائل نہیں ہیں اس کی امامت و خلافت کے۔ تو کوفیوں نے کیا کیا؟ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا۔ ویسے یہ پہلے بھی خط لکھ چکے تھے جب امیر معاویہ کا دور تھا، تو چونکہ اس وقت بھی ان کوفیوں نے امام حسین کو بلایا تھا، مگر وہ امام حسین تھے، آپ تشریف نہیں لے گئے۔ اب انہوں نے سوچا کہ اس وقت تو تشریف نہیں لے گئے اور ابھی ان کا انتقال ہو گیا ہے اور یزید تخت نشین ہوا ہے، ہم بھی مخالف ہیں اور انہوں نے بھی انکار کیا ہے، تو اس دور میں تو نہیں آئے امام، لیکن اب بلاتے ہیں، انہوں نے بھی انکار کر دیا ہے۔ ان کے والد کے دور میں تو چونکہ وہ لوگ امیر معاویہ کے بھی مخالف تھے، ان کے بھی، بلکہ یہ کوفی ایسے تھے، امام حسن، مولا علی، ان کا کوئی وہ نہیں تھا ٹھکانہ، شیعہ نے علی اپنے آپ کو کہتے تھے لیکن نہیں تھے، تو یہ سبھی کے مخالف تھے۔ لہٰذا انہوں نے ابھی موقع کو غنیمت جانتے ہوئے کہ امام حسین نے انکار کیا ہے تو اب خط لکھا جائے، اب ہو سکتا ہے، لہٰذا انہوں نے پہلے خط میں لکھا کہ امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے اور یزید تخت نشین ہوا ہے، ہم کو معلوم پڑا ہے کہ آپ نے انکار کیا ہے بیعت سے، تو امام ہم کوفی بھی یزید کو نہیں مانتے ہیں، یزید کو امام نہیں مانتے ہیں یا امیر المومنین نہیں مانتے ہیں، لہٰذا آپ کوفہ تشریف لے آئے اور آپ کے ہاتھ پر ہم بیعت کریں گے اور آپ کو امیر المومنین امام مانیں گے۔ اس طرح کا خط آیا۔ پہلا خط 10 رمضان کو پہنچا مکے میں امام حسین کے پاس رضی اللہ تعالی، اسی کے ساتھ 2 دن کے اندر اتنے خط آئے اور ہر خط کے اوپر مضمون ہوتا تھا اور نیچے 3-4 آدمیوں کی، یزیدیوں کی، کوفیوں کی سگنیچر ہوتی تھی، انگوٹھا ہوتا تھا کہ میں بھی ہوں اس میں، ان کے نام دستخط ہوتی تھی اور اس میں تقریباً یہی مضمون رہتا تھا کہ ہم پر کوئی امام نہیں ہے، ہمارا کوئی پیشوا نہیں ہے، کوئی امیر المومنین نہیں ہے اور یزید ہے تو ہم اس کو نہیں مانتے، آپ آئیے، آپ کا ہم انتظار کر رہے ہیں، استقبال کر رہے ہیں، ہم آپ پہ مر مٹیں گے، جان دیں گے، یہ دیں گے، وہ دیں گے، بیعت کریں گے، فلاں 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 مضمون کس طرح۔ 10 رمضان کو پہلا آیا اور 2 دن کے اندر تو اتنے خطوط اور اتنی اس کے اندر لوگوں کا، وہ کوفیوں کا اس کے اندر سگنیچر کے سارے لوگ کسی شخص کے ذریعے بھیجا جاتا تھا
اب امام نے جب دیکھا تو چونکہ پہلے کا دور کچھ اور تھا جب پہلے خط آئے تھے کوفیوں، لیکن اب جو آیا ہے اس میں فرق ہے، بھلے ہی کوفیوں میں فرق نہیں ہے مگر دور بدلا ہے، فرق ہے۔ لہٰذا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ کیا، صحابہ کی اولادیں تھیں، بڑا مبارک لوگ تھے اس وقت، مشورہ ہوا۔ مشورے میں امام پاک نے فرمایا کہ دیکھیے یہ خط ہے اور اس میں یہ ساری چیزیں اور باتیں لکھی ہوئی ہے، اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو کہا امام آپ کیا کہتے ہیں؟ کہا میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے جانا چاہیے، مجھے جانا چاہیے، یہ لوگ بلا رہے ہیں، بیعت کرنا چاہتے ہیں، امام مان رہے ہیں، میری پیروی کریں گے، اتباع کریں گے، اطاعت کریں گے، لہٰذا میں سبھی نے کہا کہ حضور نہ جائے، وہ کوفی لوگ ہیں، وہ کہاں امیر معاویہ اور یزید سے، وہ تو امام حسن مولا علی، ویسے ہی وہ لوگ شہید کر چکے ہیں، وہ ایسے ہی ہیں، ان کا کوئی کہنے کا نہیں ہے، وہ تو ان کی بھی مخالفت کرتے، ان کی بھی مخالفت کرتے، کبھی آپ نہ جائے، ان کا کوئی بھروسہ نہیں، ہم زمانہ دیکھ چکے، آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں آپ کے بھائی کے ساتھ، والد کے ساتھ کیا ہوا اور دوسرے مقامات پر کیا ہوا۔ میرے امام نے کہا بات تو صحیح ہے، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ یہ لوگ کون ہے، کیسے ہے، کیا ہے، لیکن یہ خط کا مضمون اور ان لوگوں کی نیت اور ارادہ کہ ہم یزید کی بیعت نہیں کرتے اس لیے کہ وہ فاسق ہے، فاجر ہے، بے نمازی ہے، حدود اللہ کا توڑنے والا ہے، شریعت کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ولا فلا فلا بہت ساری بات، لہٰذا ہم ان کی پیروی نہیں کر، اور آپ امام برحق ہیں، آپ ہیں، ہم آپ کے پیچھے، یہ مضمون بتا رہے ہیں۔ اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ جانا ہی جانا کے علاوہ کوئی اور چارہ تو ہے نہیں، کوفہ کی طرف روانہ ہونا پڑے گا۔ بہرحال یہ مشورے ہوئے اور صحابہ کرام اور ان کے جو خانوات اولادیں تھیں تقریباً سبھی نے منع کیا، اہل مکہ نے کہ نہیں، آپ امام کوفی لوگ ویسے ہی جان چکے ہیں کہ کوفی لوگ کیسے ہوتے ہیں، اور آپ بہرحال آخر میں یہ طے پایا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر آپ کو اتنا ہے تو آپ نہ جائیں، اپنی جگہ آپ کسی نائب کو، خلیفہ کو، اپنا فرشتہ دار بھیجا ہوا ان کو کسی کو بھیج دیں، ہم میں سے کسی کو بھیج دیں، آپ خاندان میں سے کسی کو بھیج دیں، غلاموں میں سے کسی کو بھیج دیں، ہم میں سے ہر کوئی جانے کے لیے تیار ہے۔ پھر وہاں جا کر ماحول دیکھے گا، اگر ماحول کو سازگار پائے گا، خوشنما پائے گا، اپنی طرف مائل پائے گا، جیسا خط میں لکھا ہے ویسا ہی پائے گا، تو پھر وہ ہمارا بندہ ہمیں خط لکھے گا کہ حضور امام آپ آ جائیے، تب آپ جا۔ اور اگر وہاں سے آتا ہے کہ نہیں یہاں کا ماحول تو الگ ہے، لکھا کچھ تھا ہے کچھ، تو پھر ہمارے پاس شرعی دلیل ہو جائے گی، گواہ ہو جائے گا کہ ہم نے بھیجا تھا، ان خط پہ بلانے پہ ہم نے بھیجا تھا امام امیر المومنین، اللہ کی طرف بلانے والا، لیکن تم نے کیا کیا، یہ خط کا مضمون شرعاً دلیل ہو جائے گی، پھر اگر نہیں جائیں گے تو کوئی ایسی بات نہیں۔ لہٰذا امام جسے چاہتے بھیج دیتے، ہر کوئی جانے کے لیے تیار تھا امام کے اشارے پر، کوفہ جانے کے لیے خاندان ہو یا غلام ہو یا سب، کہ امام حسین جسے کہہ دیں گے، جس طرف اشارہ ہوگا وہ اٹھ کر چلنے کے لیے تیار ہو جائے گا، سبحان اللہ۔ مگر امام نے غلاموں کو یہ مصیبت میں، یہ آزمائش میں مبتلا کرنا نہیں چاہا، اہل مکہ کو بھی نہیں چاہا۔ آپ نے کیا کیا، آپ نے بھی اپنے ہی خاندان کا فرد، اپنا ہی بھائی، سبحان اللہ، امام مسلم بن عقیل، عقیل کے شہزادی امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب ہوا، اور کہا میرا بھائی میرے ہی خاندان کا یہ جائے۔ کسی نے یہ بھی کہا حضور یہ تو آپ ہی کے بھائی، آپ کسی اور کو بھیجیے، اور نہیں حضور ہمارا خاندان ہے، ہم ہیں، تو پھر امت کو تکلیف کیوں دینا ہے، غلاموں کو تکلیف کیوں دینا ہے، ہم ہیں۔ بہرحال امام مسلم بن عقیل بہت خوش ہوئے کہ اس کام کے لیے امام حسین نے مجھے چنا ہے، جبکہ وہ خود خانوادہ ہے، بھائی لگ رہے ہیں عقیل کے، حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے، لیکن جب آپ کا نام آیا تو آپ بڑے، یعنی کہ وہ مسرت میں آ گئے کہ اس کام کے اور کار خیر کے لیے میرا انتخاب کیا گیا۔ آپ تیاری کرنے لگے،
اب جب تیاری کی تو 2 شہزادے چھوٹے محمد اور ابراہیم، والد جا رہے ہیں، فوراً آپ جا رہے ہیں ہم یہاں رہیں گے، ایسا کیسے؟ آپ جہاں جائیں گے ہم بھی ساتھ میں ہیں، آپ ہمارے ابو جان ہیں۔ اصرار ہوا تو امام مسلم نے کہا ٹھیک ہے تم بھی میرے ساتھ چلو۔ تو آپ اور آپ کے 2 شہزادے چلے، مکے سے روانہ ہوئے، امام حسین کے نائب بن کے، خلیفہ بن کے، ماحول کا جائزہ لینے کے لیے، حالات کو دیکھنے کے لیے، کیونکہ کئی ایک خط آ چکے تھے، کئی اس میں مضمون تھے، لہٰذا آپ چلے۔ امام مسلم ہے، 2 شہزادے ہیں، خان وعدہ مصطفیٰ کی یہ فرد اب مکہ سے کوفہ جا رہے ہیں۔ راستے میں بڑی تکالیف آئی، لیکن بہرحال سب تکلیفوں سے گزرتے کوفہ میں انٹری ہو گئی، کوفہ تشریف لے گئے۔ جیسے ہی کوفہ پہنچے تو وہ لوگ تو انتظار ہی کر رہے تھے کہ امام حسین کو بلایا ہے، خط آ جائیں گے، ابھی آئیں گے۔ جیسے ہی امام مسلم آئے استقبال ہونے لگا۔ وہاں کے بڑے رئیس نامور مختار شفقی، ان کے گھر پر امام مسلم کو ٹھہرایا گیا اور اعلان کر دیا گیا کہ امام حسین تو ابھی نہیں آئے ہیں، مگر انہوں نے اپنا ہی بھائی، اپنا ہی خلیفہ، اپنا ہی نائب بھیجا ہے حالات کو دیکھنے کے لیے، لہٰذا ہے لوگوں تم آؤ اور امام حسین کے نام پر امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کرو، انہی کے ہاتھ پر بیعت کرو امام حسین کا نام، تاکہ اندازہ مل جائے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں ہم اس پر عمل کر رہے ہیں، جو خط میں لکھا ہے اس طریقے سے۔ اب تو کیا تھا، لوگ آتے رہے، امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کی دست بوسی کر رہے ہیں، قدم بوسی کر رہے ہیں، سلام کر رہے ہیں، باادب بیٹھ رہے ہیں اور مرید ہو رہے ہیں، طالب ہو رہے ہیں، مطلب کہ بیعت کر رہے ہیں، وعدہ کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے امام ہیں، آپ امیر المومنین ہیں، آپ ہی سچے ہیں، آپ ہی امام برحق ہیں، آپ امام برحق کی طرف آئے ہیں، ہم تن من دھن قربان کر دیں گے، آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، اسلام کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، یزید کا ساتھ نہیں دیں گے، یزیدیت کا ساتھ نہیں دیں گے، یزید کے ہم مخالف رہیں گے، یزید کے جو کام ہیں اس کے مخالف رہیں گے، یزید سے ہم جنگ کریں گے، آپ کا ساتھ مل کر کے ہم آپ کے غلام بن کر کے ہم ان سے مقابلہ کریں گے۔ یہ سارے وعدے عہد اور وعدہ اور جو خط میں لکھا تھا، اس طریقے سے ساری بیعت طے ہو رہی ہے اور بیعت ہو رہی ہے۔ 12,000 لوگ بیعت ہو چکے ہیں اور دن چل رہے ہیں تو ہزاروں لوگ آ رہے ہیں۔ تقریباً 40,000 کوفیوں نے امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر یہ وعدہ کر لیا، یہ بیعت کر لی، یہ طے کر لیا کہ ہم آپ ہی کے ہیں، آپ ہی کے رہے گے، امام حسین کو آپ بلائیے، ہم فدا ہو جائیں گے۔ جب یہ بالکل طے ہو چکا، وعدہ ہو چکا، بیعت ہو چکی، ماحول آپ دیکھ چکے، ہزاروں لوگ آپ سے مرید ہو گئے، دیوانے ہو گئے، تو پھر دیکھا امام مسلم بن عقیل نے کہ ماحول تو اچھا ہے، دیوانے لوگ ہیں، لگتا نہیں ہے کہ امام حسین کو کا ساتھ چھوڑ دیں گے، بیعت بھی کر رہے ہیں، دیوانگی بھی ہے، قدم بوسی بھی ہے، ہر چیز ہے۔ تو پھر آپ نے خط لکھا، امام مسلم بن عقیل نے امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اے امام حسین میرے بھائی، آپ بلا خوف و قدر، بلا کوئی شبہات میں پڑھیں، آپ جو ہے یہاں جلد تشریف لے آئے، یہ کوفی آپ کا شدت سے انتظار کر رہے ہیں، آپ کا استقبال ہوگا۔ ہزاروں آپ نے لکھا کہ اتنے لوگ جو ہے بیعت کر چکے اور بھی لوگ آ رہے ہیں اور بڑے دیوانے ہیں اور یہ وعدہ کر چکے ہیں، عہد کر چکے ہیں، بیعت کر چکے ہیں، سارا جو خط میں جو معاملہ ہوا تھا لکھ چکے، اور خط کو قاصد کے ساتھ روانہ کر دیا کہ جاؤ مکے جاؤ اور حسین ابن علی امام حسین کو یہ خط پہنچا دو تاکہ وہ یہاں تشریف لے آئے۔ یہاں خط روانہ ہوا اور یزید کی طرف سے جو یزیدی گھوم رہے تھے وہ اس کوفہ کے جو گورنر تھے نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ، ان کے پاس جا رہے اور کہہ رہے کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو مسلم بن عقیل اتنے ہزاروں لوگوں کو بیعت کر کے چل رہے ہیں، کتنے ان کے مقتدی ہیں، کتنے ان کے دیوانے ہیں، کتنے ان کے بیعت کر چکے ہیں، تم روکتے کیوں نہیں؟ یزید کی طرف سے اور روکتے نہیں، انہیں منع نہیں کرتے؟
امام مسلم بن عقیل پہ سخت کارروائی نہیں کرتے؟ ان لوگوں کو تم ڈراتے دھمکاتے نہیں ہو؟ تو کہا اچھا مجھے یہ سب کرنا چاہیے؟ کہا ہاں۔ کہا میں کیسے کروں؟ وہ امام مسلم بن عقیل ہے، امام حسین کے نائب ہے، اور ان کے بھائی ہے، خانوادہ ہے، اور اہل بیت رسول اللہ ہے، میں ان سے کیسے کروں؟ کہا آپ یزید کی طرف سے ہے، اس وقت حکومت یزید کی ہے، تخت یزید کا ہے، کرسی پر یزید بیٹھا ہے، دمشق کا بادشاہ وہ ہے، خلیفہ وہ ہے، تو آپ انہی کے انڈر میں ہیں، آپ ان کے مطابق کام نہیں کریں گے تو آپ نے فرمایا، حضرت نعمان بن بشیر جو کہ عاشق رسول سے عاشق اہل بیت تھے، فرمایا ایسی کرسی ایسے گورنری کو تو ہم ٹھوکر مارتے ہیں جو آل رسول کا غدار بناتے ہیں، جو امام مسلم بن عقیل کے خلاف آواز اٹھانے کو کہے، جو امام حسین کے خلاف آواز حق کی خلاف کہے، ایسی ایک چیز ہمیں نہیں چاہیے، ایسی بادشاہ ایسی گورنری نہیں چاہیے، ہم تو خود ٹھوکر مارتے ہیں۔ یزیدیوں کو جب پتہ چلا، یزیدیوں کو جو گم رہے تھے کہ نعمان کا تو یہ جواب ہے، فوراً یہاں سے قاصد روانہ کیا، جاؤ دمشق، یزید کو بتاؤ کہ یہاں کے معاملات ایسے ہیں، اور نعمان کچھ کر نہیں رہا ہے، ماحول اتنا خطرناک ہو چکا ہے کہ یزید کے خلاف لوگ امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، اور یہاں یزید تو جا کر کے قاصد نے کہا ہے یزید وہاں پورا ماحول بدل گیا ہے، تیرے خلاف ساری چیزیں ہو گئی ہیں، سارا کوفی لوگ تیرے اختلاف میں ہیں، سب امام مسلم بن عقیل کے اور امام حسین کے ہو گئے ہیں، اگر تم نے کچھ نہیں کیا تو تمہاری تو یہ کرسی یہ تخت تو کوفیوں پہ بھروسہ نہ کرنا، وہ سب ان کے ہو گئے۔ اب وہ ٹینشن میں آ گیا کہ یہ کیا ہو گیا، لیکن چونکہ اس کے بھی مشیر تھے، مشورہ دینے والے تھے، اس کا بھی ایک گروپ تھا، اور اس میں کیسے کیسے لوگ تھے جانتے؟ سرجون یہودی بھی ایک تھا، یہ سرجون کہتے، اس یہودی سے نے مشورہ دیا کہ ایسا کرو کہ جب نعمان بن بشیر کچھ نہیں کر رہے تو ان کو ہٹا دو وہاں سے، اور اس کی جگہ وہ جلاد، وہ سقی القلب بصرہ کا جو گورنر ہے ابن زیاد بدنیات، اس کو یہاں رکھ دو۔ لہٰذا اس کے اس مشورے پہ یزید نے فوراً حکم نامہ ظاہر کیا، اور اس کو جو ہے قاصد کو بھیجا کہ جا کر کے بصرہ کا جو قاصد جو گورنر ہے ابن زیاد، اسے کہو کہ اپنی جگہ کسی اور کو بٹھا دے، اور فوراً کوفہ جائے، اور وہاں کے حالات ایسے ہو چکے ہیں لہٰذا اس کو اپنی کسی بھی طرح ظلم کرنا پڑے، قتل و غارت کرنا پڑے، جس طرح چاہے وہ ساری کی ساری ان کی لفظوں میں بغاوت کچل کے رکھ دے، وہ تو لوگ باغی سمجھ رہے تھے معاذ اللہ۔ تو جیسے ہی ابن زیاد کو یہ معلوم پڑا تو اب ابن زیاد بدنہاد تو وہ بھی یزیدیوں کی طرح، یزید کی طرح، تو وہ اپنے آپ میں خوش ہو رہا ہے۔ کیوں خوش ہو رہا ہے؟ کہ اس کام کے لیے مجھے چنا گیا، معاذ اللہ نعوذ باللہ۔ کوفہ کے اندر امام مسلم بن عقیل اور امام حسین کا جو چرچا ہے، جو ان کی محبت ہے، ان کو ختم کرنے کے لیے مجھے یزید نے حکم بھیجا ہے، معاذ اللہ۔ وہ خوش ہو رہا تھا کہ چلیے یہ ہم، لہٰذا اس نے اپنی جگہ پہ اپنے بھائی کو بٹھایا اور فوراً کوفہ کے لیے روانہ ہو گیا۔ لیکن یہ بڑا شاطر تھا، بڑا چالاک تھا، بڑا گیم کھیلنے والا آدمی تھا، بڑا دماغ سے کام کرنے والا تھا۔ لہٰذا اس نے سوچا کہ اگر میں بصرہ کے راستے سے جاؤں گا تو یہ حسین حسین یا حسین کہنے والے لوگ، یہ کوفی لوگ مجھ پہ ٹوٹ پڑیں گے اور میرا وہیں کچومر بنا دیں گے، سمجھ جائیں گے یہ یزید کی طرف سے آیا ہے، اس کو دھو ڈالو، ہزاروں لوگ، پورا کوفہ ان کا ہے۔ کہا یہاں تو میری جان کا خطرہ ہو جائے گا، جان کے لالے بڑھ جائیں گے، کہیں بھاگ کے جان نہ بچانی پڑے، سارا کوفہ ان کا ہے۔ لہٰذا اس نے راستہ بدل دیا، اس راستے سے آیا جو عرب سے کوفہ آتا تھا، تاکہ ایسا لگے کہ کوئی مکے مدینے سے آ رہا ہے۔ آیا بصرہ سے تھا لیکن لگنا چاہیے کہ وہاں سے آیا ہے، راستہ بدل دیا، خود نہیں بدلا، راستہ بدل دیا دھوکہ دینے کے لیے، اور ساتھ میں راستے کے ساتھ ساتھ لباس بھی بدل دیا، عربی والا لباس، اور بالکل رومال ڈال کر کے یہ لگے کہ چہرہ بھی چھپا دیا، اور اونٹ پہ سوار ہو کر کے دیکھنے والے کو لگنا چاہیے عربی آ رہا ہے، مکے سے کوئی آ رہا ہے، راستہ بھی وہی، لباس بھی وہی انداز، ایسا نہیں لگے کہ یزیدی آ رہا ہے، ایسا لگنا چاہیے حسینی آ رہا ہے، بھلے ہی وہ یزیدی مکمل یزیدی تھا، پکا یزیدی تھا۔ لیکن اس راستے سے جب وہ آیا
اور پھر دن کے اجالے میں نہیں، مغرب ہو گئی، عشاء ہو گئی، جب بالکل اندھیرا چھا گیا عشاء کے وقت، تو وہ شہر کوفہ میں انٹری لے رہا ہے، اندر آ رہا ہے۔ اب لوگ تو ویسے ہی انتظار کر رہے تھے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتظار کر رہے تھے، اور اسی راستے کو ہمیشہ تکتے رہتے تھے، دیکھتے رہتے تھے کہ امام حسین آئیں گے، امام حسین آئیں گے۔ خط تو روانہ ہو گیا، کبھی بھی وہ تشریف لا سکتے ہیں، لہٰذا انتظار تو کر ہی رہے تھے۔ عرب کے راستے سے، مکے کے راستے سے آئیں گے۔ اب کیا تھا، جیسے ہی یہ داخل ہوا، کوفی یہی سمجھے کہ امام حسین آ گئے ہیں، چہرہ ڈھانپا ہوا ہے، عربی لباس ہے، وہی سواری ہے، پردے میں بات ہے، پردہ ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ کون ہے، یہی سمجھ میں آئے گا کہ کوئی حسین ہے یا حسین اعظم کی طرف ہے، امام حسین ہے، کون ہے۔ لہٰذا تمام لوگ یہی سمجھے کہ امام حسین آ گئے، امام حسین آ گئے۔ لہٰذا تمام لوگوں نے ہیلو وسلم، مرحبا مرحبا کہاں، اور خوش آمدید، اور بہت ساری یعنی کہ ان کے سواگت کیا جا رہا ہے، استقبال کیا جا رہا ہے، اور بڑی بھیڑ ہے، ایک دیوانگی ہے، اور ایک الگ منظر نظر آ رہا ہے۔ اب ابن زیاد یہ دیکھ رہا ہے، ایک ایک کا چہرہ بھی دیکھ رہا ہے، نظر میں بھی اتار رہا ہے، اور یہ دیکھ رہا ہے کہ یہاں تو یعنی ماحول بہت ہی زیادہ وہ ہے، اس کے لیے تو سخت کارروائی کرنی پڑے گی، سخت سے سخت کارروائی کرنی پڑے گی۔ لہٰذا وہ ڈھونڈتے کرتے 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 گورنر ہاؤس تک پہنچنا تھا، جہاں بیٹھنا تھا، بھیڑ تو بہت تھی، لہٰذا سواری چل رہی ہے، چل رہی ہے، چل رہی ہے، چل رہی ہے۔ اس بات سے بھی ہمیں کئی چیزیں معلوم ہوتی ہے نا۔ بہرحال وہ گورنر ہاؤس تک چلا گیا، جب بہت قریب پہنچا تو اب لوگوں کا ہجوم تھا، تو اس نے جو ہے پردہ ہٹایا، اور ہٹانے کا کہا بھائی میں حسین ابن علی نہیں ہوں، میں تو ابن زیاد بدنہاد میں ہوں۔ لوگوں نے دیکھا ارے حسین نہیں ہے تو کوئی دوسرا ہے، یزید کوئی لگ رہا ہے، بصرہ کا گورنر ہوں میں تو۔ جیسے ہی دارالعمارت میں داخل ہو گیا کہنے کے بعد، سارے لوگ بھی چلے گئے کہ حسین نہیں ہے، یہ تو وہ ہے، کوئی اور ہے، بصرہ کا کوئی گورنر ہے۔ بہرحال اندر جانے کے بعد نعمان بن بشیر کو وہ خط دکھا دیا کہ یزید کا یہ حکم ہے کہ تمہیں معزول کیا جا رہا ہے، مجھے مقرر کیا جا رہا ہے۔ نعمان بن بشیر نے تو فوراً سجدہ شکر ادا کیا کہ اللہ کا شکر ہے اہل بیت کے دشمنوں میں نام شامل ہونے سے میں بچ گیا۔ فوراً وہ تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے چلا گیا، لیکن اس نے ابن زیاد بدنہاد نے فوراً سبھی خادموں کو، جو وزیر تھے، ان کو حکم دیا جاؤ شہر کے کون کون بڑے لوگ ہیں، کون طاقتور لوگ ہیں، کون کس کا بڑا خاندان ہے، ان سب کے بڑے بڑے لوگوں کو، ایک ایک لوگوں کو اٹھا کے لے آؤ۔ اٹھا کے لانا شروع ہوگا، لا کر کے وہی گورنر ہاؤس کے اندر ساتھ قید خانے میں اندر۔ صبح ہوئی، کہا سب لوگوں کو کوفیوں کا اعلان کر دو، جمع ہو جائے، ایک اعلان کرنا ہے، پیغام سنانا ہے۔ سارے کوفی جمع ہو گئے، یہ چھت پر چڑھا اور اعلان کر رہا ہے، بتا رہا ہے لوگوں سنو، میں ابن زیاد بدنیہ ہوں، آج سے تمہارا گورنر نعمان بن بشیر نہیں، میں ہوں، یزید لعین کی طرف سے میں مقرر ہوں۔ اور سن لو یہ بھی پیغام کہ تم لوگ امام مسلم بن عقیل کے بہت ساتھ دے رہے ہو، تم نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے، تم امام حسین کے بہت جانثاری کا دعویٰ کرتے ہو، تو سنو، جو امام حسین کا ساتھ دے گا اور ان کے نائب و خلیفہ امام مسلم بن عقیل کا ساتھ دے گا، جو ان کے نعرے لگائے گا، جو ان سے محبت کرے گا، جو ان کو اپنے گھر میں پناہ دے گا، ان کو قتل کر دیا جائے گا، ان کو قید کر دیا جائے گا، ان کے گھروں کو توڑ دیا جائے گا، ان کی جائیداد کو ضبط کر لیا جائے گا، تم پر بہت شدید ظلم و ستم ہوگا۔ میں ابن زیاد ہوں، میں ذرا بھی رحم نہیں کرتا، میں بالکل رحم نہیں کرتا، اچھی طرح تم سمجھ لو، اگر تم نے کچھ ایسا کیا یا کر رہے ہو تو آج سے چھوڑ دینا، اور اگر کیا تو پھر ہمارا ظلم دے۔ یہ ایک ڈراؤنی تقریر، یہ دھمکی، یہ چیز سننے کے بعد کوفی لوگوں کو چاہیے یہ تھا کہ سب کے سب حملہ کر دیتے، چاہیے یہ تھا کہ مقابلہ کرتے، چاہیے یہ تھا کہ سبھی لوگ کہتے ابن زیاد بدنیاد، ہم تو حسین ہی کے ساتھ رہیں گے، ہم تو امام مسلم کے ساتھ رہیں گے، ہم تیرے ساتھ نہیں رہیں گے، ہم تیری یہ باتوں میں نہیں آنے والے، ہم تو تیرا مقابلہ کریں گے، ہم مر جائیں گے لیکن ان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، ایسا ہونا چاہیے۔ لیکن انہوں نے یہ جواب نہیں دیا، وہ کیا ہوئے، ڈر گئے، اور ڈرنے کے ساتھ ساتھ اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے، اور ساتھ میں امام مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دیا۔ بس اتنا اعلان ہونا تھا کہ تمہیں بے گھر کر دیا جائے گا، یہ کر دیا جائے گا، جان سے مار دیا جائے گا، فلاں کر دیا جائے گا اگر تم نے ان کا ساتھ دیا تو۔ لہٰذا اتنا سننا تھا کہ سب
چلے گئے۔ امام مسلم بن عقیل چونکہ اب مختار صفکی کے گھر تھے، ماحول یہ ہوا تو ایک اور عاشق تھا حضرت ہانی رضی اللہ عنہ، آپ ان کے گھر تشریف لے گئے۔ اعلان ہو گیا امام مسلم بن عقیل کہاں ہیں، اور جہاں ہے وہ یہاں گھر والے یہاں حاضر کر دے، اور اعلان کر دیا جب حاضر نہیں کیا گیا تو کہا گیا کہ جو انہیں ڈھونڈ کر لائے گا اسے انعام دیا جائے گا، مالا مال کیا جائے گا، پیسہ دیا جائے گا، یہ دیا جائے گا، وہ دیا جائے گا۔ لوگ ڈھونڈنے نکل گئے، کل تک یہی مرید تھے، یہی بیعت کر چکے تھے، پورا وعدہ تھا، ہاتھ میں ہاتھ دے کے سارا وعدہ پھر گئے، بلکہ ڈھونڈ رہے کہ ہم مل جاوے تو پکڑ کے ابن زیاد کے حوالے کر دے تو ہمیں دھن دولت ملے اور سلامتی ملے۔ حضرت ہانی کے گھر ہے، سوراخ مل نہیں رہا کہ مسلم بن عقیل کہاں ہے، کسی کو نہیں مل رہا۔ جب کافی دن ہو گئے، بہت دن ہو گئے کہ سوراخ نہیں ملا تو اس بدنہاد نے کیا کیا، اپنے ہی وزیروں میں سے ایک یزید کو چنا، یزیدی کو، اور اسے کہا کہ تو اچھا لباس پہن، عربی والا، عاشق رسول والا، چہرہ ویرہ بھی ایسا رہو اور بالکل تیار ہو جا، اور یہ 300 اشرفیہ ہے یہ لے جا، جامع مسجد چلا جا، تجھے جو لگے کہ یہ عاشق حسین ہے تو اس کے پاس جانا اور تجھے یہ بولنا ہے، اس طرح کرنا ہے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ امام مسلم بن عقیل کہاں ہے۔ ہمیں پتہ نہیں چل رہا، کوئی سراغ نہیں مل رہا ہے، تو ایک راستہ یہی ہے کہ تو اپنا رعب بدل دے اور تجھے۔ بہرحال اس نے اپنا حلیہ چینج کیا، 300 اشرفیوں کو لیا، سیدھے مسجد پہنچ گیا۔ مسجد میں اور لوگ بھی تھے، کوئی نماز پڑھ رہا تھا، کوئی بیٹھ رہا تھا، کوئی تلاوت کر رہا تھا۔ اس نے سب پہ نظر ڈالی، نظر ڈال کے ایک ضعیف عمر کے بیچارے نماز پڑھ رہے تھے، یہ ان کے پاس جا کے بیٹھ گیا۔ کیوں؟ کہ اس کے اس یزیدی کو لگا کہ ایسا لگتا ہے یہی امام حسین کے عاشق یہی ہے۔ یزید بھی لوگ پہچانتے ہیں کہ حسین کا عاشق کون ہے، سچا مسلمان کون ہے، لہٰذا انہوں نے جب سلام پھیری تو یہ بندے نے عرض کیا، اس یزیدی نے جو باہر سے حسینی بن کے آیا تھا، ابن زیاد بدنہاد کا بھیجا ہوا جاسوس تھا، اس نے کہا کہ حضور سلام عرض ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، وعلیکم السلام۔ کہا میں فلاں جگہ سے آیا ہوں، دور سے باہر کا بتایا کہ میں وہاں سے آیا ہوں، مسافر ہوں، مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ اس شہر کوفہ میں امام مسلم بن عقیل آئے ہوئے ہیں، شہزادہ رسول آئے ہوئے ہیں، تو میں ان سے ملاقات کر کے سلام عرض کر کے قدم بوسی عرض کر کے یہ 300 اشرفیہ میں ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس ضعیف چاچا نے کہا، عاشق رسول نے، کہ یہ اتنے لوگ موجود ہیں، تم نے کسی کو بھی نہیں کہا پکڑا، تو نے مجھے ہی کیوں کہا؟ تو اس نے کہا کہ حضور کیا بتاؤں، آپ کے چہرے سے، آپ کی ادا سے، آپ کی نماز سے ہمیں معلوم ایسا چل رہا ہے کہ آپ امام حسین کے سچے چاہنے والے ہیں، یہ لوگ نہیں ہیں، آپ ہیں۔ اور واقعی وہ چاہنے والے تھے۔ تو کہا کہ صحیح پہچانا تو نے۔ پھر اس نے کہا یہ لوگ تو کوفی ہے، انہوں نے تو کل تک بیعت کر لی تھی، مرنے مٹنے کی باتیں کی تھی، وعدہ کیا تھا، خط لکھ لکھ کے بلایا ہے، اور آج دیکھو غدار بن گئے، امام مسلم کو تلاش کر رہے ہیں، جان کے دشمن بن گئے۔ یہ سب ایسے ہی لوگ ہیں، بے ایمان لوگ ہیں۔ اچھا تم اچھا صحیح کو تم نے مجھے کہا یہ اچھا کیا، چلو میں تمہیں لے جاتا ہوں۔ انہیں معلوم تھا کہ امام مسلم کہاں ہے، چاہنے والے، سچے چاہنے والوں کو معلوم ہوتا ہے کہ صحیح شخصیت کہاں ٹھہری ہوئی ہے، صحیح حضرات کو معلوم ہوتا ہے صحیح لوگ کہاں ملتے ہیں۔ لہٰذا انہوں نے اس جاسوس کو لے کر ہانی کے گھر پہنچ گئے۔ ابھی آیا تو خوب قدم بوسی سلام، اور کہا کہ حضور میں بڑا خوش نصیب ہوں کہ آپ کی زیارت کا شرف حاصل کر رہا ہوں اور یہ نذرانہ عقیدت پیش کر رہا ہوں۔ بہرحال ابھی اس کا کام کیا تھا؟ جاسوسی کرنا، صبح سب سے جلدی آتا اور رات کو سب سے آخر میں جاتا، اور پورے دن میں جو کچھ ہوتا وہ جا کر ابن زیاد کو بتاتا۔ کیا بتاتا؟ وہاں یہ ہو رہا ہے، وہاں یہ میٹنگ ہو رہی ہے، وہاں یہ بات ہو رہی ہے، امام مسلم بن عقیل کے چند سچے چاہنے والے یہاں ہے، ابھی بھی حسینی کچھ سچے ہیں تو وہ امام مسلم کے ساتھ دے رہے ہیں۔ کس کے وہاں ٹھہرے ہوئے؟ ہانی کے وہاں۔ اب چونکہ ہانی اور ابن زیاد کی ایک زمانے میں دوستی رہ چکی تھی، تو ابن زیاد کو خیال آیا کہ یہ تو میرا دوست ہے، اب ہانی کو کیا کیا جائے، کیسے کیا جائے؟
لیکن بہرحال دوستی گئی تیل لینے، ہمیں اپنا جو کام کرنا ہے کرنا ہے۔ ہانی کو اٹھا کے لاؤ، ہانی کو اٹھا کے لاؤ، اے ہانی سچ بتا امام مسلم بن عقیل کہاں ہیں؟ حضرت ہانی نے کہا کہ مجھے کیوں پوچھتے ہو، مجھے کیا، میں کیا جانوں، آپ تحقیق کرو، کہاں سچ بتا دے، ہمیں سب سچ سچ پتہ چل چکا ہے۔ حضرت ہانی سوچ رہے ہیں کہ میں اگر بتا دیتا ہوں اور امام مسلم بن عقیل کو حوالے کر دیتا ہوں تو میرا ایمان جاتا ہے، اور اگر نہیں بتاتا ہوں تو یہ آخر میں کیا کہے گا، میں تیری جان لے لوں گا، نہیں بتاؤں گا تو میری جان جانی ہے، صرف بتا دوں گا تو امام مسلم کی ذات کو میں ایسے ابن زیاد کے حوالے کر دوں۔ تک کا نہیں، امام حضرت ہانی نے سوچا جان تو میں دے سکتا ہوں، ایمان نہیں دے سکتا، مسلم کا پتہ میں نہیں دے سکتا، لہٰذا ہانی نے کہا ابن زیاد تو کچھ بھی کر لے میں نہیں بتانے والا۔ ابن زیاد نے کہا کہ میں جانتا ہوں تمہارے گھر پہ ہی ہیں، تو کہا کیا کر لے گا، میں تمہارے حوالے نہیں کروں گا، تو کہا میں تمہاری جان لے لوں گا، تو ہانی نے کہا جان لے لے، کچھ بھی کر لے، میں مسلم کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ اب اس کا وہ سند کیا کرا، وہی جاسوس کو سامنے پیش کر دیا کہ دیکھو تم انکار کر رہے ہو، یہ دیکھو روز تمہارے وہاں آتا تھا۔ جب وہ آیا سامنے کہا ہاں یہ تو دیوانہ ہے، امام مسلم نے کہا کوئی دیوانہ ویوانہ نہیں ہے، یہ خود بھی یزیدی ہے، کوفی ہے، لعنتی ہے، ہمارے ساتھ ہے، لعنتی۔ کہا ٹھیک ہے، حضرت ہانی کو قید کر لیا گیا۔ افواہ یہ پھیل گئی کہ ہانی کو قتل کر دیا گیا، تو ہانی کا خاندان بہت بڑا تھا، بڑے لوگ تھے، ہانی کا خاندان آیا اور پورے گورنر ہاؤس کو گھیراؤ میں لے لیا ابن زیاد کو، اور کہا ابن زیاد باہر آ، تو نے ہمارے ہانی کو قتل کیا ہے، ہمارے خاندان کا فرد قتل کیا ہے، اب ہم جان کا بدلہ جان، خون کا بدلہ خون۔ کہ ابن زیاد نے ہانی سے کہا جاؤ بھائی تم کہو کہ میں زندہ ہوں، سلامت ہوں۔ یہ لوگ سمجھ رہے کہ مار دیا گیا، اور اگر یہ پتہ نہیں چلا تو یہ لوگ حملہ کرنے کے لیے تیار ہے، اور ابھی میں ختم ہو جاؤں گا، دیر نہیں لگے گی۔ بہرحال ہانی آئے اور کہا کہ دیکھ لو میں زندہ ہوں۔ کہا اور کچھ تکلیف تو نہیں ہے ورنہ بتا دیا جائے؟ کہا نہیں کوئی تکلیف نہیں ہے۔ اور ہانی ابن زیاد بھی جانتا تھا ہانی کو تکلیف دینا یعنی یہ اس کا خاندان یہاں کوفہ میں بڑا زبردست ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، یعنی ہانی کا تو اس نے خیال کیا مگر مسلم بن عقیل کا خیال نہیں کیا، اس کا خیال کر رہا ہے، خاندان مصطفیٰ کا خیال نہیں کر رہا ہے ابن زیاد۔ بہرحال ان کو پھر قید کر لیا گیا، یہ لوگ واپس چلے گئے۔ ادھر ہانی کے گھر میں امام مسلم بن عقیل تھے، انہیں بھی پتہ چلا کہ ہانی کو شہید کر دیا گیا یا ان کو اذیت پہنچا دی گئی، لہٰذا آپ نے کہا جس نے مجھے اپنے گھر میں ٹھہرایا ہے، پناہ دی ہے، اگر اس کو کچھ اذیت ہو جاتی ہے تو پھر مسلم بن عقیل بھی تلوار باہر نکالے گا۔ اس مہمان کو میزبانی کا اس نے حق ادا کیا ہے، گھر میں روکایا ہے، ٹھہراؤ دیا ہے، جہاں کوفی نے سب لوگوں نے دروازے بند کر لیے تھے، تو اگر میرے میزبان کے ساتھ کچھ حرکت ہوئی ہے تو پھر یہ مسلم بن عقیل بھی اس کا بدلہ لے کے رہے گا، لہٰذا ادھر یہ بدلہ لے یعنی کہ تیار ہوئے، اور ادھر سے 500 آدمی کو گھوڑے سوار کو بھیج دیا گیا ابن زیاد کی طرف سے کہ جاؤ مسلم بن عقیل کو اٹھا کر لے آؤ، قید کر کے لے آؤ۔ ادھر 500 آدمی آئے، محمد بن اشعث شیطان ابن اشعث کے ساتھ 500 سوار گھوڑے سوار آئے، حضرت ہانی کے گھر کا گھیراؤ کیا، اس لیے کہ امام مسلم بن عقیل ان کے اندر ہے، اس گھر کے اندر ہے، ان کو اذیت دینا ہے، تکلیف دینا ہے، اور لے کر ابن زیاد کے دربار میں گورنر ہاؤس میں لے کر جانا ہے۔ جیسے یہ 500 سوار آئے، آواز دی گئی مسلم باہر آؤ، کہاں تم کیا کہو گے، ہم تو پہلے ہی تلوار نکال کر باہر آنے کے لیے تیار ہیں، ہم تھوڑی ڈرنے والے لوگوں میں سے ہیں، ہم تھوڑی ایک کا مقابلہ کرنے کے لیے 500 آدمی لانے کے لیے لاتے ہیں، ہم تھوڑی بزدل لوگ ہیں، ہم تمہاری طرح کوفی نہیں ہیں کہ خط لکھ کر بلائیں، وعدہ کریں اور پھر جائے، اے فلاں کل میرے سامنے تو نے وعدہ کیا تھا کہ نہیں، اے فلاں تو نے میرے پیچھے فلاں جمعہ کی نماز پڑھی تھی کہ نہیں، کیا کہا تھا تم لوگوں نے، اور آج تم مجھے ہی قید کر کے ابن زیاد کے پاس حوالے کرنے آئے ہو۔ تمام کے تمام وہی لوگ تھے جو کل تک 12,000 40,000 لوگ بیعت ہوئے تھے، یہ سب وہی ہے، سب وہی ہے، کچھ ہانی کے خاندان کے کوفی سب وہی۔ دیکھا آپ نے کتنا جلدی کوفی لوگ پلٹ گئے، کیا ایمان ان کا، کیسا ایمان، یہ ایمان، ارے ایمان تو یہ ہوتا ہے جو کبھی کربل میں نظر آیا ہمیں، کبھی بدر کے میدان میں نظر آیا،
کبھی حنین میں، کبھی خندق میں، نہ جانے کہاں کہاں، وہ اسے ایمان کہتے ہیں جناب والا۔ اور یہ کوفیوں کا ایمان، شہزادہ رسول کو قید کرنے آئے، 500 گھوڑے سوار، کیا تھا، چاروں طرف سے حملہ، چاروں طرف سے تیروں کی بارش، لیکن مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر کبیرہ، تلوار اٹھائی، دھناب دھن دھناب دھن۔ لوگ تو صرف کہانی قصے کرتے ہیں، لوگ تو صرف ایسی ایکٹنگ اور ایسے کیمرے کا رزلٹ ہوتا ہے، کسی طرح کا سیٹنگ کرتے ہیں، وہ سب پھر ناٹک ہے، جھوٹ ہے، بناوٹ ہے، مگر حسین کے خاندان میں کوئی بناوٹ نہیں ہے، کوئی جھوٹ نہیں۔ جب تلوار چلائی تو یقیناً تم جتنا سوچ سکتے ہو اس سے بھی کہیں زیادہ ایک تلوار میں کئی یزیدی فی نار جہنم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کوئی سیٹنگ نہیں، کوئی کچھ نہیں، حقیقت میں بہادر، حقیقت میں سخی، حقیقت میں ایمان کے مکمل، کل ایمان کا خاندان تھا نا، علی کا خاندان تھا، ایمان مکمل۔ لہٰذا تلوار چلی تو وہ 500 آدمی گھوڑے سوار تھے یزیدی کوفی، اور یہ تنہا حضرت امام مسلم بن عقیل تھے۔ لیکن واللہ العظیم جب تلوار چلائی تو آپ کسی کے ہاتھ آنا، کسی کے ہاتھ نہیں آنا، انہیں مار رہے، انہیں مار رہے، انہیں سب کو۔ اور اسی سے پہلے آپ نے اپنے 2 شہزادوں کو دیکھا تھا کہ ماحول بدل گیا ہے، یہ لوگ فوراً میرے سے مطلب اختلاف میں آ گئے ہیں، تو آپ نے کہا کہ ہو نہ ہو یہ جان کے دشمن بننے والے ہیں، یہ جان لیں گے، شہید کریں گے یہ لوگ۔ ابن زیاد بدنہاد آ گئے اور کوفی لوگ پھر گئے، لہٰذا ماحول جو ہے بدل گیا۔ تو آپ نے پہلے ہی سے جیسے ہی ماحول کو تبدیل دیکھا، انقلاب دیکھا، آپ نے دونوں شہزادے محمد ابراہیم کو قاضی شرح کے پاس آپ گئے، اور جب دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت قاضی شرح نے جب دروازہ کھولا، دیکھا تو سرکار امام مسلم بن عقیل، آپ نے استقبال کیا، آپ اندر گئے، آپ نے فرمایا قاضی صاحب میری جان کی تو خیر، کیونکہ یہ لوگ اب سارے لوگوں نے دروازے بند کر دیے ہیں، سارے لوگ ان کے ساتھ ہو گئے ہیں، اور یہ ہو نہ ہو جان کے دشمن بنیں گے، لہٰذا میری جان کی تو خیر، لیکن اب ایک کام میں آپ کو سپرد کر رہا ہوں، ہو سکے تو اس کو کر دینا۔ کہا کیا سرکار، آپ کا جو حکم؟ کا حکم یہ ہے کہ یہ میرے 2 شہزادے ہیں، محمد اور ابراہیم، ان کو مدینے کے راستے پہ ذرا پہنچا دینا، گرتے پڑتے کسی طرح قافلہ ملا نہ ملا، جب یہ میرے شہزادے اپنے شہر، اپنے گاؤں، اپنے وطن مدینہ منورہ پہنچ جائے صحیح سلام، یہ تمہیں کام کرنا ہے۔ اس طرح کی گفتگو ہوئی، اور اس گفتگو کا اثر یہ تھا کہ قاضی شرح کی آنکھوں میں آنسو تھے، امام مسلم بن عقیل کی آنکھوں میں آنسو تھے، کیونکہ ماحول یہ چینج اور یہ غداری اور یہ بے وفائی۔ لہٰذا دونوں شہزادوں کو جب چھوڑ کر امام مسلم گئے ہو گئے، بتائیے ان 2 شہزادوں نے تو وہاں کہاں تھا، مکے میں، بابا جان ساتھ میں لے کر چلو، ہم تمہارے بغیر نہیں رہ سکتے، تم نہیں ہوں گے تو ہم یہاں کیسے رہیں گے۔ اور آج یہ ہے کہ کوفہ میں قاضی صاحب کے پاس چھوڑا کر یہ کہاں جا رہا ہے کہ میں جا رہا ہوں، یہ بچوں کو پہنچا دینا۔ اور وہ بچے جب امام مسلم بن عقیل کے گلے لگے ہوں گے، اس باپ نے اپنے 2 معصوم بچوں کو گلے لگایا ہوگا، خود امام مسلم بن عقیل کی آنکھوں میں آنسو، دونوں شہزادوں کی آنکھوں میں آنسو، اور یہی کہا ہوگا ابو جان مکے سے ساتھ میں لے کر آئے تھے، اور آج یہاں کوفہ میں تم ہمیں تنہا چھوڑ کر جا رہے ہو۔ لیکن کیا کریں، مجبوراً ایسا، اگر ساتھ میں رکھتے ہیں تو پہلے ہی 2 شہزادوں کو پکڑ کر کے گرفتار کر لیا جاتا، نہ جانے کیا کیا اذیتیں دی جاتی، پتہ نہیں شہید بھی کر دیا جاتا۔ لہٰذا آپ نے بہتر سمجھا کہ انہیں تو روانہ کر دیا جائے، ہے نا، انہیں تو گھر پہنچا دیا جائے۔ مگر آج یہ ماحول ہو گیا کہ شہزادے رو رہے ہیں، گویا کہ آنکھوں میں بے انتہا بے اختیار آنسو نکل رہے ہیں۔ وہ کہا ابو جان ہم کس کے بھروسے رہیں گے، ہم کہاں کیسے جائیں گے؟ کہاں تم صبر کرو، ہمارا خاندان ہی صبر والا ہے، ہم کو اللہ نے پیدا ہی اس لیے کیا ہے، ہم اور کوئی گھرانے خاندان کے نہیں ہیں، ہم علی شیر خدا کے خاندان کے ہیں، فاطمہ زہرا سے نسبت رکھنے والے رسول اللہ کے نواسے اور ان کا خاندان ہے۔ لہٰذا اے بچوں تم صبر کرنا، اللہ اس پر اجر دینے والا ہے، اور یاد رکھنا
کوفی ساتھ دے نہ دے، کوئی ساتھ دے نہ دے، اللہ تمہارے ساتھ ہے، رسول اللہ نانا جان تمہارے ساتھ ہے، علی تمہارے ساتھ ہے، فاطمہ تمہارے ساتھ ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں، باقی کوئی ساتھ نہ دے اس کی فکر نہ کرنا۔ واللہ العظیم کیا اس وقت منظر رہا ہوگا کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو یہ کہہ کر کے چھوڑ کے جا رہا، اور اس نیت اور اس ارادے سے جا رہا ہے کہ اب پتہ نہیں اب بچوں پہ کیا گزر رہی ہوگی، ان مسافر بچوں پہ کیا گزر رہی ہوگی جو یہ ماحول دیکھ رہے ہوگے کہ یہ لوگ جان کے دشمن بن رہے، یہ لوگ ہمیں تلاش کرنے انعام پانے کے لیے ہمیں ڈھونڈ رہے ہیں، مسلم بن عقیل ہمارے ابو جان کو ڈھونڈا جا رہا ہے، یہ سوچ کے ان کے دل و دماغ پر کیا اثر ہوا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ بہرحال امام مسلم بن عقیل وہاں سے نکلے اور قاضی شریح نے دیکھا، بچوں کو پیار سے دیکھا، گلے لگایا اور کہا واللہ یہ بڑا سخت امتحان اللہ کی طرف سے ہے جو تم انجام دے رہے ہو، اللہ کے وہاں تمہارا یہ بہت عظیم ترین سخت ترین امتحان ہے، اور اے شہزادوں، اے خانواد مصطفیٰ کے چشم و چراغ، اے پھول گلے بطول، تم اسے انجام دے رہے ہو۔ ادھر مسلم بن عقیل جیسا کہ میں نے واقعہ بتایا حضرت طواں کے گھر پہنچے، حضرات چند حضرات ساتھ میں ہو گئے تھے پھر امام مسلم بن عقیل کے۔ کیسے ساتھ ہوئے تھے؟ امام مسلم بن عقیل نے آواز لگائی تھی کہ ہمیں ابن زیاد نے ہانی کو اذیت پہنچائی، آدمی کو شہید کر دیا ہے، لہٰذا کوفیو تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم سے مجھ سے وعدہ لیا تھا اور بدل گئے، یہ آواز دینے کی تھی کہ کہیں کوفی واپس نکل کے آئے، اور امام مسلم بن عقیل کے ساتھ ہوئے۔ لیکن وہی ہوا، جب مغرب کے وقت پہنچے تو پھر وہاں سے اعلان ہو رہا تھا، کہاں سے؟ ابن زیاد، جو مسلم کا ساتھ دے گا اس کا سر قلم کر دیا جائے گا، اور جو مسلم کو گرفتار کر کے ہماری بارگاہ میں ہمارے گورنر ہاؤس میں لائے گا اسے انعام دیا جائے گا۔ تو پھر وہی جب وہاں سے پھر سے اعلان ہوا تو پھر جیسے ہی مغرب کی نماز میں پہنچے، نماز شروع کی تو پیچھے لوگ تھے، کوفی لوگ تھے، لیکن جب سلام پھیرا تو کوئی نہیں تھے، کوئی نہیں۔ مسلم بن عقیل باہر آئے، سبھی کے دروازے میں حضرت طواں بیٹھی ہوئی ہے، ایک خاتون بیٹھی ہوئی ہے، آپ نے ان سے پانی مانگا، پانی پیا، آپ نے پانی نوش فرمایا، خاتون نے پوچھا کون ہو؟ کہا مجھے مسلم بن عقیل کہتے ہیں۔ کہا حضور آپ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ؟ جی کہا میں وہی۔ کہا حضور آپ ہمارے گھر میں تشریف لائے، سارے دروازے بند تھے لیکن حضرت طواں نے ان کو جو ہے استقبال کیا، کھانا دیا، اور اتنے میں جب رات ہوئی آپ عبادت الہی یاد الہی میں مصروف ہوئے، ادھر اس جنتی ماں کا جہنمی بیٹا آ پہنچا۔ وہ کہاں گیا تھا؟ پورے دن امام مسلم کی تلاش میں نکال دیا تھا تاکہ ہم ان کو پکڑے اور ابن زیاد کے دربار میں لے جائے تو ڈھیر سارا درہم و دینار دولت پائے۔ جہنمی بیٹا اور وہ جنتی ماں۔ جیسے ہی یہ بیٹا آیا، ماں کو پتہ نہیں تھا کہ میرا بیٹا کیا ارادہ رکھتا ہے، کیا عقیدہ رکھتا ہے، لہٰذا ماں نے خوش ہو کر کے کہا اے بیٹا آج تو ہم بڑے خوش نصیب ہیں، بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ شہزادہ رسول امام حسین کے نائب امام مسلم بن عقیل ہمارے گھر میں تشریف لے آئے ہیں، یہ ہماری خوش نصیبی ہے، ہمارے غریب کھانے پہ شہنشاہ آیا ہے، سید زادہ آیا ہے۔ ماں کو تو نہیں معلوم تھا کہ بیٹا کیا عقیدہ رکھتا ہے، لیکن بیٹا اندر ہی اندر خوش ہو رہا ہے، اندر ہی اندر خوش رہا ہے۔ المختصر یہ کہ امام مسلم بن عقیل کو صبح جب ابن زیاد کے دربار میں لے جایا گیا، وہاں کی سپاہی لینے آئے اور ان کو لے جایا گیا۔ جنگ ہوتے ہوتے آپ نے سب کو مارا، لیکن بہرحال چاروں طرف سے بوچھار ہوئیں تیروں کی، آپ گر گئے، بالکل زخمی ہو گئے۔ اب ان کو لے جایا جا رہا ہے، لیکن قربان جب بہادری وہی ہے، ہمت ایمان وہی ہے، ہمت وہی ہے۔ جب جیسے ہی ابن زیاد کے پاس آمنا سامنا ہے، ابن زیاد بدنہاد جو یزید کی طرف سے ہے، امام مسلم بن عقیل جو امام حسین کی طرف سے ہے۔ ابن زیاد کہتا ہے، اب اس درمیان میں آپ کا جو ہونٹ کا حصہ ہے وہ بھی کٹ چکا تھا، خون جاری تھا، پیاس شدت سے لگی ہوئی تھی۔ ابن زیاد کہتا ہے اے مسلم، یزید کی بیعت قبول کر لو، یزید کو کم سے کم خلیفہ مان لو، تمہاری جان بخش دی جائے گی، تمہیں کچھ نہیں کیا جائے گا، تمہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ صاحب مسلم بن عقیل نے کہا
جان دے سکتا ہوں مگر یزید کو خلیفہ نہیں مان سکتا، یزید کو امیر المومنین نہیں مان سکتا، اس کی بیعت نہیں کر سکتا، ہمیں ہرگز قبول نہیں۔ پر کیوں تم تیار نہیں؟ کہا وہ فاسق ہے، فاجر ہے، بے نمازی ہے، شریعت کو بدلنے والا ہے، حدود اللہ کو توڑنے والا ہے، اور ایسا شخص لعنت اللہ ہے، اور ایسے کے ساتھ ہم رحمت اللہ نہیں مل سکتے، ہم اس کی بیعت ہرگز قبول نہیں کر سکتے۔ کہا پھر تو تمہیں مار دیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا، شہید کر دیا جائے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ امام مسلم بن عقیل نے کہا اے ابن زیاد بدنیات، کیا تو جانتا نہیں؟ اور نہیں جانتا ہو تو جان لے ہم کس گھرانے کے ہیں، موت کی دھمکی کسے دیتا ہے، موت کی دھمکیاں کسے دیتا ہے، ڈراتا کسے ہے؟ ہم وہ لوگ ہیں شیر خدا والے لوگ جو قضا سے موت سے لڑا کرتے ہیں۔ قضا ہمارے گھر کی چیز ہے، موت ہمارے دروازے پہ کھڑی رہتی ہیں، زندگی اور موت ہمارے ہاتھوں کا کھیل ہے۔ ہم موت اور زندگی میں بالکل تفاوت نہیں کرتے، کوئی تمیز نہیں کرتے۔ ہم وہ لوگ ہیں شیر خدا کا خاندان ہے، ہم وہ اور تمہارے یہ یزیدی ہوگے، یہ کوفی ہوگے جو موت کی ڈر سے دھمکیوں سے ڈر جاتے ہوگے، جو گھر توڑنے کے ڈر سے ڈر گئے ہیں۔ ہم حسین کے خاندان والے مسلم بن عقیل ہے، ساری دنیا بھی ایک طرف ہو جائے تو مسلم کل جہاں تھا آج بھی وہیں کھڑا رہے گا۔ کیا تو جانتا نہیں کون لوگ ہیں ہم لوگ؟ مصطفیٰ کے گھرانے کے لوگ ہیں۔ اس کو معلوم تھا اچھی طرح ابن زیاد کہ یہ حضرات موت کیا، یہ تو موت سے کھیلنے والے قضا اور قدر تو ان کے گھر کی چیز ہے، یہ شیر خدا کا شہزادہ ہے، یہ خاندان ہے، لہٰذا نسبتوں والے ہیں، کہاں کے جاؤ انہیں قتل کرو تو شہید کر دو۔ مختصر انداز میں عرض کروں تو آپ کو اوپر لے جائے گا، آپ نے کچھ نصیحت وصیت بھی کی کہ میری یہ وصیت ہے آخری۔ بہرحال گورنر ہاؤس کے اوپر لے جایا گیا، کہا گیا مسلم تیار رہو۔ کہا ہم تیار تو ہیں لیکن سوچ رہے ہیں کہ آخر میں اس حالت میں اللہ کے حضور سجدہ شکر تو ادا کر لیا جائے، اس حالت میں اللہ کی بارگاہ میں نماز تو پڑھ لی جائے، نفل ہی صحیح، ہمیں کم سے کم اللہ کے حضور رکوع سجدہ ہو جائے گا، نماز ادا ہو جائے گی، بڑا مزہ آ جائے گا، لطف آ جائے گا، نفل نماز شکرانہ ادا کر لیا جائے۔ جلادوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ نماز پڑھیے، سجدہ کریے، یہ خواہش ہے اللہ کے حضور اسی حالت میں زخمی ہے اور اس حالت میں ہے، مظلوم ہے، مسافر ہے۔ اللہ اکبر کہہ کر جب مسلم بن عقیل نے نماز پڑھی ہوگی، واللہ العظیم عالم ہی کچھ ہوا ہوگا، کوفہ کا عالم ہی کچھ تھا کہ ایک مسلم بن عقیل، امام کا بھیجا ہوا امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز ادا کی، سجدہ شکر ادا کیا اللہ کی بارگاہ میں، اور نماز ادا کرنے کے بعد، نفل ادا کرنے کے بعد پھر جلادوں نے آپ کا سر قلم کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کی جو باڈی تھی، آپ کا جسم مبارک اوپر سے نیچے جب تشریف لایا، ایک عجیب ڈر کا ماحول تھا، مگر وہ ڈر کا ماحول کب تک تھا؟ چونکہ یزیدی لوگ تھے نا، ان کے لیے کیا ڈر کیا خوف، ان کے لیے کچھ نہیں تھا، لہٰذا کہا گیا کہ جاؤ جسم مبارک کو جو ہے کنارے کرو، لیکن جو جاتا ہے ڈر کے واپس آ جاتا ہے، جو قریب جانے کی کوشش کرتا ہے ڈر کے آ جاتا ہے، خوف زدہ ہو کے آ جاتا ہے۔ ابن زیاد کہتا ہے ایسا کیا ہے کہ تم ڈر کر آ رہے ہو، خوف زدہ ہو رہے ہو؟ مسلم بن عقیل زندہ تھوڑی ہے، سر قلم کر دیا گیا ہے، اب کوئی تلوار یہ نہیں چلا سکتے، جب تک زندہ تھے زبردست تلوار چلائی، کئی لوگوں کو قتل کر دیا، کئی لوگوں کو زخمی کر دیا، لیکن اب کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے ایک اپنے سپاہیوں میں سے کسی کو بھیجا، جا دیکھو، لیکن وہ بھی ڈر کے آ گیا۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا بات یہ ہے کہ ہم قریب جاتے ہیں تو عجیب منظر دیکھتے ہیں دور ہی سے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جس میں حضرت مسلم بن عقیل کو اپنی گود میں لیے ہوئے ہیں اور بڑے جلال کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، اللہ کی رسول جلال بھری نگاہوں سے دیکھ رہے، بڑا جلال ہے، اس رحمت عالم میں بھی جلال نظر آ رہا، جلال اعظم نظر آ رہا۔ میرے آقا بھی کئی مقام پہ جلال میں آئے، رحمت عالم ہونے کے باوجود جلال رسول کبھی موقع رہا تو عرض کریں گے۔
کہ رحمت رسول تو آپ نے کئی مقام پہ سنا ہے، جلال رسول بھی بہت زبردست ہے۔ جلال رسول، رسول جلال پہ آ جائے، اللہ اکبر۔ لیکن یہ اللہ کی طرف سے تھا اس لیے سرکار نے، ورنہ اسی وقت ختم و خائب و خاسر ہو جاتے۔ بہرحال ادھر تو یہ ماحول تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شہادت ہوئی امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ، اور ادھر یہی ابن زیاد اور ان کے ہمراہ اور یزیدی اور جتنے سپاہی کیا کر رہے ہیں؟ رشک و سرور کی محفل کر رہے ہیں، خوش ہو رہا ہے۔ ابن زیاد خوش ہے، انعام بانٹا جا رہا ہے، لے بھائی تو آیا تھا تیرے گھر میں، تیرے کو انعام، تیرے کو اتنا انعام ہے، اور خوشیوں کی ایک محفل ہے۔ اور کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے باغیوں کو مار ڈالا، ہم نے تمام محبین کو نفرتوں میں بدل ڈالا، ہم نے ایک باغی آیا تھا اس کو مار ڈالا معاذ اللہ، ہم جیت گئے، دیکھو یہ ہار گئی، دیکھو ان کا انجام کیا ہوا، کون آیا مسلم کے ساتھ، ہم جیت گئے، خوشی کا ایک موقع۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ تمہارا ایمان ختم ہو گیا، تمہاری جنتی ہونا ختم، جہنمی پرفیکٹ یقیناً جہنمی ہو گئے، جہنم کی مہر لگ گئی ہے۔ لیکن ایک عجیب ان کا وہ تھا، ان کو غم نہیں تھا، ابن زیاد کو کوئی غم نہیں، یزیدیوں کو کوئی نہیں، ہاں جو حسینی اس میں تھے ان کو بہت غم تھا کہ شہزادہ رسول مارا گیا، قتل یعنی شہید ہو گئے، اللہ اکبر۔ لیکن یہ لوگ جشن منا رہے تھے، خوشیاں انعام بانٹ رہے تھے، اور ابن زیاد جو ہے یزید کو خط تیار کر رہا تھا، قاصد کو بھیج رہا تھا کہ آپ کے جو مسلم باغی تھا اس کو تو ہم نے ختم کر ڈالا، اور یہاں کے اب کوئی چاہنے والا امام حسین کا نام لے، مرید یعنی کہ چاہنے وہ نہیں ہے، محب نہیں ہے، اپنے آپ کو بڑا محب کہتے تو کوئی نہیں ہے، ایسا پیغام یزید کے دربار تک خوشی خوشی بھیجا جا رہا ہے۔ حضرات سوچنے والی بات ہے، ادھر یزید دمشق میں بھی حسین 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 کر رہا ہے، حسین کا ہاتھ لاؤ، حسین سے بیعت لو، حسین کے جو نائب ہے اس سے ختم کرو، حسین کی بیعت، حسین کے نائب کو ختم کرو، حسین کے نائب کو بھی بولے میری بیعت کے لیے تیار ہوگا، مجھے خلیفہ مان لے۔ ادھر ابن زیاد بھی بصرہ سے کیا چلا، حسین حسین حسین، بھلے ہی مخالف، پورا کوفہ بھلے ہی مخالف ہو گیا مگر مخالفت میں بھی حسین 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 حسین، حسین کا نام کا نعرہ یزیدی خود بھی یزید یزید نہیں کر رہے ہیں، مخالفت میں بھی حسین 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 نکل رہا ہے، کہیں محبت میں حسین کا نعرہ ہو رہا ہے اور کہیں مخالفت ہے، اگینسٹ میں ہے، مخالفت میں ہے، عداوت میں ہے، لیکن پھر بھی کوئی اور رائے نہیں، کوئی اور چرچا نہیں، ارے یزید کا نام بھی اتنا نہیں لیا جا رہا ہے ضرورت کے مطابق، لیکن صبح شام راتوں دن اگر کسی نام کا چرچا ہے تو حسین حسین حسین، گورنر ہاؤس میں بھی حسین حسین، یزید کے پاس بھی دربار میں بھی حسین حسین حسین، یزید خود بھی چرچا، وہاں میٹنگ ان کی ہو رہی ہے، چرچا حسین کا ہو رہا ہے، چرچا حسین کا ہو رہا ہے۔ میرے رب کا کرم تو دیکھو، رب کا جو طریقہ ہے عجیب طریقہ ہے، مخالفت سے بھی حسین حسین حسین، یعنی تخت پر تو یزید بیٹھا، حکومت یزید کی، سپاہی یزید کے، ابن زیاد یزید کا، ہر جگہ اپنا گورنر رکھا جا رہا ہے، آدمی اسی کے مگر نام حسین کا، چرچا حسین کا، تخت پر بیٹھا وہ مگر چرچا حسین کا ہے، چرچا خاندان مصطفیٰ کا ہو رہا ہے، سبحان اللہ، بیٹھا مخالف ہے، نام ہو رہا ہے، نام ان کا ہو رہا ہے، حسین ہی حسین، حسین کا تذکرہ دیکھو، یزید بیٹھا تھا کہ میرا نام روشن ہو، میرا جھنڈا لے رہا ہے، لوگ یزید زندہ باد کہے، لوگ یہ کہے، لیکن وہ نہیں کر رہے، لوگ تو حسین کا کیا ہوا، امام حسین آئے کہ نہیں، امام حسین کا کیا بیعت ہے، حسین 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 حسین، سبحان اللہ، حسین کا تذکرہ دیکھو، صرف محبوں میں نہیں، چاہنے والوں میں نہیں، مخالفوں میں بھی ہو رہا ہے، ان کی عظمت مخالفوں میں بھی ہو رہی ہے، ان کے وہاں عزت و افزائی وہاں پر بھی ہو رہی ہے، یعنی کہ عزت تو کرنا نہیں چاہتے مگر جب نام لے رہے ہیں تو لوگ سوچ رہے بھائی حکومت ان کی ہے، سب کچھ ان کا ہے، پھر یہ حسین سے اتنا ڈر کیوں رہے ہیں، نام ان کا کیوں آ رہا ہے، سب کچھ ہونے کے بعد بھی ایک خطرہ لائق ہے، حسین ہے، ان کا گھرانہ ہے، یہ خاندان مصطفیٰ ہی ہے، خاندان مصطفیٰ سے پوری حکومت ڈر رہی ہے، اور اس ڈر کی وجہ سے بس حسین اعظم حسین اعظم حسین اعظم، اللہ اکبر، کیا فذکرونی اذکرکم ہے،
تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا چرچا کروں گا۔ چرچا کہاں کہاں کس کس انداز، اور تاریخ گواہ ہے۔ محبوں نے تو ہمیشہ ذکر کیا ہی ہے، رسول کے محبوں نے ہمیشہ ذکر کیا، صحابہ کے چاہنے والوں نے ان کا ذکر کیا، اہل بیت کے چاہنے والوں نے ان کا ذکر کیا، اولیاء اکرام کے چاہنے والے مریدین معتقدین نے ان کا ذکر کیا، چرچا کیا۔ لیکن تاریخ گواہ ہے ہمیشہ ان حضرات کے مخالفوں نے بھی انہی کا ذکر کیا ہے، انہی کا ذکر کیا ہے، انہی کے نام میں ان کی زندگیاں نکل گئی ہے، انہی کی بات کرتے ہوئے ان کی زندگیاں ختم ہو گئی ہے، اور اپنے لیے کچھ نہیں کر پائے، زندگی بھر نبی نبی کہتے رہے، زندگی بھر علی علی کر کے نکل گئے۔ بھلے ہی مخالفت میں صحیح، لیکن مخالفت دل میں تھی، زبان پر چرچا حسین کا ہو رہا ہے، نام حسین کا ہے۔ مکے میں دیکھو تو حسین، مدینے میں دیکھو تو حسین کا نام، دونوں جگہ تو ہی، مگر اب ذرا آگے بڑھو تو کوفہ میں بھی حسین کا نام، دمشق میں دیکھو تو حسین کا نام، مشرق میں دیکھو تو حسین کا نام۔ ابھی تو حسین مکے سے چلے بھی نہیں، ابھی تو آگے بڑھے نہیں، ابھی کعبہ چھوڑا نہیں، اور پوری دنیا کے چپے چپے میں حسین کا ذکر پھیل گیا ہے۔ زندہ باد۔ چپے چپے میں، کونے کونے میں، ہر جگہ محب ہو کہ نہ ہو، اچھا ہو کہ برا ہو، بوڑھا ہو کہ جوان ہو، مرد ہو کہ خاتون ہو، کوئی کیسائی ہو، بادشاہ ہو کہ وزیر ہو، ہر جگہ یہود و نصارہ میں بھی حسین حسین، ہر ملک میں حسین حسین۔ ابھی کچھ ہوا نہیں مگر حسین کا نام بلند ہو رہا، حسین کا ویسے ہی ذکر بلند ہو رہا ہے، چاروں طرف حسین ہو رہا ہے۔ چاہنے والے مکے میں حسین کی محبت سے نام لے رہے ہیں، چاہنے والے مدینے میں حسین کا محبت سے نام لے رہے ہیں، محبت سے نام لے۔ ہم نے عالم خیال میں پوچھنے والے نے تصور میں پوچھا، اے رب کریم یہ کیا راز ہے؟ ابھی تو کچھ ہوا نہیں، ابھی شہادت تو بہت دن باقی ہے، ابھی تو مکے سے بھی نہیں آئے ہیں، ابھی کچھ معاملات نہیں ہوئے ہیں، اور چاروں طرف کہاں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرا حبیب مصطفیٰ جان رحمت، ان کے لیے ہم نے کہاں ان کا ذکر بلند کیا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، جو بندہ میرا ذکر کرے گا ہم ان کا چرچا کریں گے، ہم ان کا چرچا کریں گے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے حبیب کا ذکر بلند کیا ہے، تو سن لو جو حبیب کے دین پر قربان ہونے جا رہا ہے اس کا بھی چرچا بلند کیا ہوا۔ یا حسین، اے حبیب، ہم نے آپ کا بھی ذکر بلند کیا، اس لیے کہ آپ بانی اسلام ہو، بنیاد ڈالنے۔ ہم نے حسین کا ذکر بھی بلند کیا اس لیے کہ محافظ اسلام ہے، ایک بانی اسلام، ایک محافظ اسلام، نانا اور نواسا، شہزادہ عجیب ہے، ایک جنت کا مالک، ایک جنت کا سردار۔ اللہ اللہ، ایک سوار ہو رہے ہیں حسین، ممبر سے اتر رہے ہیں مصطفیٰ حسین کے لیے، مصطفیٰ اور حسین، حسین اور مصطفیٰ، حسین اور مصطفیٰ۔ اللہ اکبر، جہاں جہاں رب العالمین کی رب العالمیت ہے وہاں تک رحمت للعالمین کی رحمت للعالمین ہے، اور جہاں تک مصطفیٰ کی رحمت للعالمین ہی ہے وہاں تک حسین اعظم کا ذکر شہید کربلا کا فیضان پھیلا ہوا نظر آ رہا۔ جہاں خدا کا ذکر وہاں مصطفیٰ کا ذکر، اور جہاں مصطفیٰ کا ذکر وہیں دلوں میں حسین کی محبت، وہیں لبوں پہ حسین کا نام جاری ہو رہا، وہیں ہر مقام پر کسی بھی انداز میں، کسی بھی طریقے سے، ہر طریقے سے ہمیں حسین ہی حسین نظر آ رہے ہیں۔ حضرات، وہ جتنا مٹانا چاہ رہا تھا، دبانا چاہ رہا تو کہ کوفہ میں دب جائے، کوفی ان کے مخالف ہو جائے، ہو تو گئے مخالف، لیکن حسین کا نام نہیں مٹا، ہے نا۔ ابن زیاد نے مخالفت تو کروا دی، شہید بھی کر دیا، لیکن نام نہیں مٹا۔ ابن زیاد مٹ گیا، حسین نہیں مٹا۔ یزید مٹ گیا، حسین اعظم نہیں مٹے۔ جو بات بھی چلی ہے تو یہ آخری جملے دیکھیے کہ جیسے ہی تخت پہ یزید بیٹھا، اس وقت سے لے کے کربلا تک یزید ہمیشہ کربلا تک حسین 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 کرتا رہا۔ ہم تو 10 دن کرتے، وہ تو جب سے تخت پر بیٹھا، جب 10 محرم میں امام حسین شہید بھی ہو گئے تب بھی حسین حسین کرتا رہا۔ میرا رب ہے، جب چاہے جس سے چاہے جیسی زبان سے حسین کا ذکر کروا دے۔ محبوں کا الگ مقام ہے، اس کا مرتبہ الگ ہے، اس کو درجہ الگ دیا جائے گا، اس کا ثواب دیا جاتا ہے۔ لیکن دیکھو رب تعالیٰ کیسی شان قدرت رکھتا ہے، شان بے نیاز رکھتا ہے، شان اس کی شان دیکھو کہ وہ جو ہے کربلا تک
برابر خاندان مصطفیٰ، خاندان مصطفیٰ. اے کاش اگر محبت کر کے اتنا ذکر کر لیا ہوتا تو نہ جانے کیا کیا اسے نعمتیں مل جاتی. وہ کیا دنیا کو نعمت دیتا، خدا اسے خود نعمت دیتا. رسول اللہ اسے نعمت دے کہ اگر حسین کا ہو جاتا، اگر حسین کی بات کو تسلیم کر لیتا یزید، تو یزید نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ جاتا. یزیدی اگر مان جاتے، جان جاتے، مان جاتے، جھک جاتے، یقین کر لیتے، اپنے آپ کو حسین کا شیبائی بنا لیتے، تو کیا ان کو کیا نہیں ملتا دنیا میں. دنیا بھی مل جاتی، آخرت بھی مل جاتی. دنیا کی حکومت بھی ملتی، آخرت کی حکومت بھی ملتی. جو جہاں کی حکومت حسین کے قدموں میں تھی، دو جہاں کی حکومت حسین کے قدموں میں، خاندان مصطفیٰ کے قدموں میں اللہ رب العزت نے رکھی تھی. لیکن سمجھنے والا سمجھ سکتا ہے، ماننے والا مان سکتا ہے. ماننا بھی ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. کوئی مان جائے، کوئی بندہ مان جائے اہل بیت کی شان کو، امام حسین کی شان کو، ولیوں کی شان کو، یہ عام بات نہیں ہے جناب. ہر کسی کو ماننے کی توفیق نصیب نہیں ہوتی. یہ دیکھیے بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا آج دن تھا. ابھی عرس ہے، آج 5واں چاند ہے نا. لوگوں نے بہت مٹانے کی کوشش کی، اس دور میں دشمن بھی بنے تھے کہ فرید 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 مٹ جائے، لیکن جتنا مٹانے کی کوشش کی یا فرید کا نعرہ اتنا ہی بلند ہوتا نظر آیا. خواجہ کا نام مٹانے کے لیے پتھوی راج نے پورا ایٹی سے چوٹی جوڑ لگا دیا تھا کہ ہم پتھوی راج ہے. غریب نواز نے بتایا پتھوی پہ راج کس کا ہے وہ ہم بتا دیں. نام کا پتھوی راج ہونا اور ہے، اور حقیقت میں پتھوی پہ راج کرنا اور ہے. تو نام کا ہے، ہم حقیقت میں کام کے ہیں، اس لیے کہ تو خود سے بنائے اور ہمیں عطائے رسول بنا کے بھیجا گیا. پتھوی راج سمجھ رہا تھا ہمارا راج ہے. نام سے کچھ نہیں ہوتا. اللہ کے رسول جسے چاہے جہاں کی حکومت عطا فرما دے. اب بتا ہی دیا غریب نواز نے. پتھوی راج نے اپنے ایک آدمی کو بھیجا. بات ختم کر رہا ہوں، بات آ گئی اور ذکر بھی ہے، رات بھی ہے، بابا فرید کا دن بھی ہے، اور ہم تو ہے ہی محبت والے. کدھر بھی چلے جائے، ادھر چلے جائے، ادھر چلے جائے، چاروں طرف. ہو سکتا ہے اللہ کرے محشر میں بھی ایسا ہو، ادھر چاہے تو بہاؤالدین زکریا مل جائے، ادھر جائے تو مخدوم جانیہ مل جائے، ادھر آئے تو فلاں بزرگ مل گئے، ادھر گئے تو حسن کی اولاد مل گئے، ادھر گئے تو حسین کی اولاد مل گئے. اہل محبت کو تو کہیں کسی بھی گلی میں، کسی بھی ایریے میں کہیں بھی مل جاتا. محشر میں بھی ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو، کدھر بھی جائے گا سنی ادھر کوئی نہ کوئی تو مل ہی جائے گا، ہے نا. اللہ اکبر. پتھوی راج نے کیا کہا، ایک آدمی کو بھیجا، جاؤ وہ خواجہ یہ کون ہے، یہ معین الدین چشتی سر میں درد کر ڈالا ہے، بہت اوپر جا رہا ہے، یہ ہے کون. ایک کو بھیجا، میرے خواجہ کے دربار میں آیا، میرے غریب نواز نے کہا بیٹھ جا، بیٹھ گیا. دوسرا پھر بھیجا کہ ابھی تک نہیں آیا، ابھی تک نہیں آیا، ابھی تک نہیں آیا. دوسرے کو بھیجا، جاؤ وہ ابھی تک نہیں آیا ہے، وہ رام دیو ابھی تک نہیں آیا، جا کے دیکھ. جب وہ خدا گیا، کہا کون ہے، کہا میں فلاں دیو ہے، کہا کوئی بھی دیو ہے، بیٹھ جا تو، بیٹھ جا بیٹھ جا. تو بیٹھ گیا تو اٹھ نہیں سک رہا ہے، زمین پکڑ لے رہی ہے. اب وہ اٹھنا چاہتا ہے تو اٹھ نہیں، تو بھی نہیں اٹھ سکتا، اٹھ ہی نہیں پا رہا ہے. تیسرے کو بھیجا نہیں اٹھا، چوتھے کو بھیجا، اس کو بھیجا، اس کو بھیجا، یوگی کو بھیجا، فلاں کو بھیجا، نہیں اٹھ پا رہا ہے، نہیں اٹھ پا رہا ہے. آخر میں بادشاہ کی یعنی پتھوی راج کی پی ایم کی چھٹکی، یہ کیا ہو رہا ہے. وہ خود آیا، کہا تیرا تو انتظار تھا، آ جا آ جا آ جا آ جا آ جا. کہا گیا ہوگا بیٹھ جا. ہم جسے چاہے کھڑا کر دے، جسے چاہے بٹھا دے، جس کو چاہے لیٹا دے، جس کو چاہے اٹھا دے. نواز ہے، بٹھانا اٹھانا لیٹانا گرانا. غریب نواز عطائے رسول کے ساتھ سلطان الہند ہے، عطائے رسول کے ساتھ غریب نواز بادشاہ ہے. اور وہی بتا رہے تھے آپ، جیسے ہی بادشاہ بیٹھا ہل رہا ہے، اٹھ رہا ہے. کہا دیکھ یہ لوگ اتنے لوگ کیوں نہیں آئے، دیکھ لے تو اٹھ کے بتا. کہا نہیں اٹھ پا رہا ہو. کہا اسی طرح ہی بیچارے یہ بھی نہیں اٹھ پا رہے، یہ تیرا نام دے فلاں دے، یہ ایک بار نہیں اٹھ پا رہا. اب بتا پتھوی راج، پتھوی پہ راج کس کا ہے. کہا کرپا کرو سرکار معین الدین مہاراج، ہم آپ کے مذہب کو نہیں جانتے، ہم نے کھوٹی ٹکر لے لی ہے، ہم سمجھ رہے تھے ہم ہی سب کچھ ہے، ہمیں کیا خبر کہ تیرا ایک اشارہ زمین پکڑ لیتا ہے، تیرا ہی اشارہ ہے، کرپا کرو مہاراج چھوڑ دو. کہا ہم تو ویسے ہی رحمت العالمین کے اولاد ہے، جا چھوڑ دیا.
اشارہ ہوا زمین نے چھوڑ دیا. وہ سمجھ گیا کہ یہ فقیر کامل غریب نواز، اس کی حکومت زمین پر بھی ہے، ہواؤں پر بھی ہے، پہاڑوں پہ بھی ہے، پانی پر بھی ہے، دریا پہ بھی ہے، مشرق میں بھی ہے. مگر مٹانا چاہتا تھا غریب نواز کے نام کو، ان کی ذات کو، مگر پتھوی راج کہیں مٹ گیا اور غریب نواز دنیا میں چھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. نہیں، جو مٹ جائے، جو ڈوب جائے، جو ختم ہو جائے اسے شہنشاہ نہیں کہتے، جو چھا جائے اسے شہنشاہ کہتے. شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سردار نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین. صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائے.